پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. ہم نے سندھ کے سیلاب کی کوریج عارضی طور پر آج کے دن کے لیے منقطع کیا ہے کیونکہ انتہائی اہم ڈیولپمنٹ ہے. ایڈمرل مائک ملن جو اگلے مہینے ریٹائر ہو رہے ہیں ایز یو ایس جوائنٹ چیفز آف سٹاف, انہوں نے سینٹ کے ایک پینل کے سامنے جو بیان دیا ہے اس کو اسکرین کے اوپر ہم دوبارہ دکھاتے ہیں, جس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ آئی ایس آئی اور حقانی نیٹ ورک جو ہیں انہوں نے 11 ستمبر کو جو ٹرک بم اٹیک ہوا تھا وہ انہوں نے پلان کیا. اس کے علاوہ ہماری ایمبیسی کے اوپر جو اٹیک ہوا وہ بھی انہوں نے ہی پلان کیا, اور ہمارے پاس کریڈیبل انٹیلیجنس ہے کہ یہ دونوں 28 جون کو جو اٹیک ہوا کابل میں انٹر کانٹیننٹل ہوٹل پر وہ بھی انہوں نے ہی پلان کیا, اور اس کے علاوہ بہت سے دوسرے چھوٹے لیکن افیکٹو آپریشنز میں بھی یہ دونوں ملوث ہیں. رحیم اللہ یوسف زئی صاحب جو ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہمارے سینئر ہیں اور دا نیوز کے ریزیڈنٹ ایڈیٹر بھی ہیں. افغانستان پاکستان کے ایریاز کو ہی نوز دیم لائک دا بیک آف ہز ہینڈ. یوسف زئی صاحب بہت شکریہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ فرمائیے گا کہ اب اس بیان کے پیش نظر جو ایک پینل کے سامنے دیا گیا, انڈر اوتھ دیا گیا, واضح انداز میں دیا گیا, امریکہ کے سینئر آفیشلز الزام سے آگے کی بات کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں مل کر کام کرتے ہیں اور آپریشنز پلان کرتے ہیں. اس کے بعد ان کا رد عمل کیا, پالیسی کیا ہو سکتی ہے امریکہ کی؟ میرے خیال میں یہ تو بہت ہی زیادہ خطرناک بات ہے اور ان کے ارادے اچھے نہیں ہیں. یہ تو اس طرح کا ایک بیان ہے جیسے پاکستانی فوج یا اس کے ایک حصے آئی ایس آئی نے امریکہ کے خلاف اعلان جنگ کیا ہے یا بالکل ان کے خلاف ایک پلان بنا کر حملہ کروایا ہے. تو یہ تو آپ دیکھیں کہ امریکہ تو اپنے آپ کو یہ حق دیتا ہے کہ اگر اس کے خلاف کہیں حملہ ہوگا تو وہ جوابی کارروائی کا حق رکھتے ہیں. تو وہ تو میرے خیال میں اپنے آپ کو جسٹیفائی کریں گے کہ جو بھی کارروائی وہ کرنا چاہیں پاکستانی علاقے میں یا پاکستان کے خلاف. تو یہ اس طرح کی ایک بات ہے. اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا میرے خیال میں دھمکی بھی ہے, اور اس سے بڑھ کر اور کیا بات کریں گے امریکی حکام یا ان کے ایک فوجی کمانڈر, سب سے جو بڑے ان کے فوجی افسر ہیں مائک ملن یہ بات کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں اس کے اوپر تو سوچنا چاہیے کہ اس کی کانسیکوینسز کیا ہوں. یہ آپ نے بڑی ایک اہم بات کی انتہائی سادہ لیکن مؤثر الفاظ میں کہ اس سے بڑھ کر وہ کیا بات کر سکتے ہیں. یعنی وہ تمام کیس, وہ تمام آرگومنٹ جو پاکستان کے اوپر حملے کے لیے بنایا جا سکتا تھا, بیان کیا جا سکتا تھا, پبلکلی اب انہوں نے بیان کر دیا ہے. یوسف زئی صاحب کس قسم کا حملہ ہو سکتا ہے؟ اس میں دو پہلو ہیں, ایک تو حقانی نیٹ ورک کا معاملہ ہے اور دوسرا آئی ایس آئی کا معاملہ ہے. آئی ایس آئی کے اوپر ظاہر ہے وہ حملہ تو نہیں کر سکتے, لیکن جو رواج ہے, طریقہ کار ہے, ایک دہشت گرد تنظیم کی معاونت کے الزام میں سینکشنز امپوز کروا سکتے ہیں, ایسٹس کی فریزنگ کی بات کر سکتے ہیں. یہ ڈیبیٹ چلتی رہی ہے امریکہ کے اندر. تو ذرا فیوچر سیناریو پورٹرے کیجئے گا ان سنجیدہ ایلیگیشنز کے پس منظر میں. ہاں دیکھیں نا, پچھلے 10 سال کو اگر آپ دیکھیں تو پہلے تو امریکہ نے پاکستان کو مجبور کیا, یعنی مشرف کو انہوں نے قابو میں کیا اور پاکستان کے تعاون حاصل کیا افغانستان پر حملہ کرنے کی. اور اس کے بعد ان کو تو یہ کافی مطمئن تھے کہ طالبان کو شکست ہو گئی ہے, القاعدہ کمزور پڑ گئی ہے, ابھی ان کو افغانستان میں فوجی کامیابی مل گئی ہے. لیکن بعد میں چونکہ حالات بدل گئے اور دیکھیں یہ سٹیپ بائی سٹیپ وہ پاکستان کے اندر مداخلت کر رہے ہیں. پہلے یہ جس طرح میں نے کہا پاکستان کو مجبور کیا گیا کہ وہ امریکہ کا ساتھ دے امریکہ کی شرائط کے اوپر. پھر یہ ڈرون حملے شروع ہوئے, ان میں پھر اضافہ ہوتا رہا. پہلے صرف وزیرستان, اس کے بعد باجوڑ اور باقی قبائلی علاقوں میں اس طرح کے ڈرون حملے ہوئے, اور ان میں پھر اوباما کے آنے کے بعد بہت بڑا اضافہ ہوا. اب تو ڈرون حملے ایسے ہوتے ہیں جیسے کوئی ان کو روکنے والا نہیں ہے. اور یہ بھی ہے کہ پاکستان نے بھی ان ڈرون حملوں میں کافی حد تک تعاون بھی کیا ہے. اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ یہ بوٹس آن دی گراؤنڈ والی پالیسی, یہ پہلے امریکی وزیرستان میں آئے, شمالی وزیرستان, جنوبی وزیرستان,
वहां से 2-3 बार उन्होंने इस तरह की कार्रवाइयां की, उनके हेलीकॉप्टर आए, उनके स्पेशल फोर्सेस आए, कमांडो आए, उन्होंने कार्रवाई की। उसके बाद फिर ये एबटाबाद का मामला हुआ, तो वो बतदरीज वो पाकिस्तान में मुदाखलत अमेरिका की बढ़ रही है और ऐसा लगता है कि अभी इससे भी बढ़कर वो कार्रवाई करने का इरादा रखते हैं। तो बात तो हक्कानी नेटवर्क की हो रही है। पाकिस्तान अगर कार्रवाई नहीं करेगा तो अमेरिका कार्रवाई करेगा, जिस तरह वो धमकी दे चुके हैं। तो अगर हक्कानी नेटवर्क उनके हाथ नहीं आया, उनका कोई आइडेंटिफाइबल टारगेट, तो मेरे ख्याल में सिर्फ एक गांव है जहां पे हक्कानी फैमिली की रिहाइश है और ऐसा कोई क्लियरली आइडेंटिफाइबल टारगेट नहीं है हक्कानी नेटवर्क का पाकिस्तान में, शुमाली वजीरिस्तान में। तो इसका मतलब ये है कि अभी ये मुमकिन है कि हक्कानी नेटवर्क का जो गांव है मीरान शाह के करीब जहां उनकी फैमिली रहती है, उसके ऊपर पहले भी ड्रोन हमले हुए हैं, तलाशियां भी हुई हैं, अब मजीद वहां पर ड्रोन हमले हो सकते हैं। पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल क्या, इसमें मैं अभी आता हूँ। लेट मी टेक अ ब्रेक है रहीम साहब, लेट मी टेक अ ब्रेक है रहीम साहब, माजरत साहब, मुझे न्यूज, लेट मी टेक अ ब्रेक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उस पर भी हमला हो सकता है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, पाकिस्तान किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा। पाकिस्तान में होने वाले मस्तूंग कराची के वाकयात को भी जहन में रखिएगा कि पाकिस्तान के अंदरूनी हालात भी किस किस्म के हैं। तो क्या ये तमाम के तमाम इश्यूज कंबाइन नहीं कर जाएंगे? हम रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब से भी बात करेंगे, इस्माइल खान जो रेजिडेंट एडिटर है डॉन न्यूज़ के, उनको भी शामिल गुफ्तगू करेंगे और शाह महमूद कुरैशी भी हमें ज्वाइन कर रहे होंगे आफ्टर दिस न्यूज़ ब्रेक।